بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج 9 نومبر ہے، علامہ اقبال کی برتھ ڈے کا آج دن ہے۔ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے دن علامہ اقبال صاحب اس دنیا میں آئے اور ہمیں ایک الگ ملک بنا کے دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب علامہ اقبال صاحب اس دنیا میں آئے تو ہر طرف صرف اور صرف غلامی کی زندگی تھی۔ ہر طرف صرف غلام ہی غلام تھے، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کوئی فرنگیوں کا غلام تھا تو کوئی ہندوؤں کا غلام تھا تو کوئی سکھوں کا غلام تھا۔ پھر علامہ اقبال صاحب نے ایک خواب دیکھا کہ جہاں ایک مسلمان قوم آباد ہو، جہاں مسلمان اپنی اللہ کی عبادت کر سکیں۔ پھر ایک خواب دیکھا کہ جہاں ایک مسلمان اپنی آواز کو پوری دنیا میں پھیلا سکے، جہاں ایک مسلمان کفار کے سامنے یہ کہہ سکے کہ ہم اسلام پہ ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے اور یہی ایک واحد وہ دین ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کرواتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو قوم سوئی ہوئی تھی۔ جب قوم سوئی ہوئی تھی تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا استعمال کرتے ہوئے اپنی قوم کو جگانے کی کوشش کی اور اپنی شاعری سے اپنے لوگوں کو بیدار کیا اور یہ بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کو ماننے والے ہیں، ہم کسی کی غلامی کیوں کریں؟ کیونکہ علامہ اقبال کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غلامی سے نجات دلواتا ہے۔ صرف اگر غلامی ہوتی ہے، اگر کسی کے سامنے سر جھکتا ہے تو میں میرے رب تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ دیکھنا یہ تھا کہ علامہ اقبال نے کیا خواب دیکھا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اسلام کو پست کر دیا اپنی ہی نظروں کے آگے۔ ہم آج بھی فرنگیوں کے غلام ہیں، ہم آج بھی ہندوؤں کے غلام ہیں، ہم آج بھی سکھوں کے غلام ہیں۔ یہ ہے کڑوا سچ، لیکن یہ ضرور ہے۔ علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا، یہ سوچا تھا کہ اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچائیں گے، لیکن یہاں کوئی بھی اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانے سے پہلے ہی وہ اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی بہت سے جو واقعہ پیش آئے، جب ارشد شریف صاحب نے آواز کو بلند کرنا چاہا تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہاں سب بکتا ہے، یہاں سب چلتا ہے، وڈیرے آپس میں ملے ہوئے ہیں، کوئی پارلیمان نہیں ہے، کوئی یہاں آرمی نہیں ہے، یہاں صرف اگر چلتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی چلتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے کیا کرنا ہے، کیا کس کو وزیر اعظم بنانا ہے، کس کو نہیں۔ جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا وہ یہ خواب بالکل نہیں ہے، لیکن ایک وہ لیڈر آیا کہ علامہ اقبال کے بعد جس نے اپنی قوم کو بیدار کیا، اس نے بتایا کہ کفار کے سامنے کیسے ڈٹنا ہے، ہم نے کیسے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو ہمیں اپنے سامنے جھکا سکے، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں۔ عمران خان ایک وہ لیڈر ہے جس نے اپنی قوم کو آگے بیدار کر دیا، اپنی قوم کی آنکھوں سے پٹی اتار دی اور بتا دیا کہ سب کچھ میری قوم ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، کوئی اونلی میری قوم کا فیصلہ ہے۔ اور اپنی قوم کو اس نے ایسے بیدار کیا، ساتھ دیتا تھا، اور ہر بندہ عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہا ہے۔ میں آج کے اس پروقار دن کے بدولت میں اپنی قوم کو ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے بعد ہمیں وہی لیڈر عمران خان ملا ہے جس کی قیادت میں ہم نے پاکستان کو سنوارنا ہے۔ ہمیں کسی کی بات نہیں سننی، ہمیں سب کچھ بتا دیا گیا ہے کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا بتایا جاتا تھا، کیا ہے حقیقت۔ ہمیں امریکہ کا غلام بنایا گیا تھا۔ میرے پاکستانیوں، ہم نے غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے اور عمران خان کا ساتھ دینا ہے۔ میں اپنی کینڈیڈیٹ جو میرے حلقے میں کینڈیڈیٹ ہوگا پی ٹی آئی کا، میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ محفوظ مقام پہ رہیں، آپ کو جلسے، آپ کو ریلی، آپ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر بیٹھیں، انشاءاللہ 8 فروری 2024 کو میں اور میری فیملی ووٹ دینے پولنگ سٹیشن پر آئیں گے
اور میں اللہ تعالیٰ سے بھی یہ وقت مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری چند سانسیں مجھے دے کہ میں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر کے جاؤں، عمران خان کو وزیر اعظم بنوا کر جاؤں اور وہ آخری گیند تک لڑے گا۔ وہ خان ہے، وہ ایک اللہ پر اور ایک نبی پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ نہ کبھی ڈرا ہے نہ کبھی جھکا ہے اور نہ ہی اپنی قوم کو جھکنے دے گا۔ تو میں اپنی پوری قوم سے ریکویسٹ کروں گا کہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں۔ ہم نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ کاش وہ ہوتے ہم ان کا ساتھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمران خان جیسی ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ ہم اس کی قیادت میں پاکستانی قوم کو بیدار کریں اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہم قدم اٹھائیں۔ تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، پاکستان کی عوام پائندہ باد۔